بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، تو اس میں دیکھیں 2 رکوع ہیں اور اس کی آیات کی تعداد 46 ہے۔ آج ہم اس سورہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی جسم میں ڈوب کر، قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی نرمی سے، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیزی سے تیرنا، پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی دوڑ کر، پھر ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی، جس دن کانپے گی کانپنے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، کئی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت واپسی ہوگی خسارے والی، سو بس وہ ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، تو اچانک وہ لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، تحقیق آپ کے پاس آ چکی ہے موسیٰ کی بات، جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں، اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے، اور اسے کہیے کیا تجھے کوئی رغبت ہے اس کی کہ تو پاک ہو اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف کہ تو دوڑے۔ پھر اس موسیٰ نے اس فرعون کو دکھائی نشانی بہت بڑی، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور پکارا تو کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ فرعون نے کہا تو اسے پکڑ لیا اللہ نے آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے، بلا شبہ اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ کیا تم زیادہ سخت ہو دوبارہ تہلیک میں یا آسمان اس نے اسے بنایا، اللہ نے اسے بنایا، اس نے بلند کی اس کی چھت، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو، اور زمین اس آسمان کے بعد اس نے اسے بچھایا ہموار کیا، اس نے نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے، پھر جب آ جائے گی آفت یعنی کہ قیامت، پھر جب آ جائے گی آفت سب سے بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، پس لیکن جس نے سرکشی کی اور اس نے ترجیح دی دنیوی زندگی کو، تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے سرکشی کی اور اس نے ترجیح دی دنیوی زندگی کو، تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور لیکن جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے
تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، کب ہے اس کا واقعہ ہونا، کس چیز میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا، بس آپ تو ڈرانے والے ہیں اسے جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا کہ وہ کافر جس دن اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ اس سورہ میں بھی دنیوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ جس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جہنم۔ یعنی جس نے اللہ کا خوف نہیں دل میں رکھا، دنیوی زندگی کو ترجیح دی، دنیوی زندگی کی خاطر اپنی خواہشیں پوری کرنے کی خاطر لگے رہے اور آخرت کو بھلا دیا، کوئی نیک کام نہ کیا، بس دنیا میں لالچ سے، رشوت سے، دھوکے دہی سے اپنے مطلب کو پورا کیا، اپنا مقصد حاصل کیا، اللہ کا خوف دل میں ہی نہ رکھا، تو ان لوگوں کے لیے جو ٹھکانہ وہ کون سا ہے؟ جہنم۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھا، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو ہر برائی سے، اپنے ضمیر کو روکے رکھا، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بری خواہش سے، تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کافر کیا سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق کہ کب ہے، کب واقعہ ہوگی، اس کا واقعہ ہونا کب ہے، کب آئے گی وہ۔ اور ادھر ہم نے پڑھا ہے، بہت پیاری بات ہے وہ بھی، کہ جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اسے ہدایت دینے کے لیے کہ تجھے کوئی رغبت ہے اس کی کہ تو پاک ہو اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف کہ تو ڈرے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا اسے ہدایت دینے کے لیے، تو موسیٰ نے جب جا کے یہ باتیں اسے کہیں تو اس نے آگے سے کیا سرکشی دکھائی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتے ہوئے۔ فرعون جو عبرت بنا ہوا ہے اب، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اس نے سب کو جمع کیا اور کیا پکارا، نعوذ باللہ، اس نے کیا کہا کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو اتنی سزا ملی، تو اسے پکڑ لیا اللہ نے آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے، یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب شروع ہو گیا اور اس کی آخرت بھی ظاہر ہے جہنم میں، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ بڑی عبرت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو ڈرتا ہے، فرعون کے ذکر سے جو ڈرتا ہے، اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو جو عذاب ہوا، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی، تو یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور فرعون کے انجام کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس نے سرکشی کی، جب اس نے شرک کیا تو پھر کیا ہوا، اس کو اللہ نے کیا سزا دی۔ کیا تم زیادہ سخت ہو دوبارہ تہلیک میں یا آسمان؟ اس اللہ نے اسے بنایا، اس نے بلند کی اس کی چھت، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی چھت کو ٹھیک ٹھاک کیا اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ ساری بات آسمان کی در ہو رہی ہے۔ اور زمین، اس آسمان کے بعد اس نے اسے بچھایا، یعنی پہلے آسمان کی بات ہوئی، پھر زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور اس نے نکالا اس میں سے اس کا پانی، زمین سے پانی نکالتے ہیں نا، زمین سے نکلتا ہے، اور اس کا چارہ۔ اب چارہ کس کا؟ پہاڑ، اور اس نے انہیں گاڑ دیا۔ چارے کی بات جو ہوئی ہے پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ رکھا ہے، تو یہ ان کے آپ دیکھیں فائدے کے لیے، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے، انسانوں
اور چوپایوں کے فائدے کے لیے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا گیا ہے۔ پھر جب آ جائے گی آفت یعنی قیامت سب سے بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، کیونکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے ہر وقت تیاری کرنی چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو تو ہی ہماری فلاح ہے۔ یہی ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہر وقت موجود ہو، کہ ہم اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکے رکھیں، اور ہر ایک وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اس کے پیارے نبی نے حکم دیا ہے، ہم صرف وہ کریں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی۔